بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں رلا دینے والا تفصیلی بیان ہے۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج متاخرات جمع ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم سب اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمام صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی، اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران مسجد کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا خوف بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا، اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہیں۔ اور پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، حالانکہ ان کی اپنی ذات تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ تنخواہ شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہ الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے
اللہ تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سخارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب بھی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رو پڑی، بہت زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی تھی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی جب پہلی بار قریب گئی تو فرمایا تھا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاقت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا میں اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند کرتا ہوں۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرخانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگا۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے۔
بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو جاؤں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان، جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان، ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔